السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے جو پریگنینسی کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ پریگننٹ ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ کیا آپ حاملہ ہیں؟ اس کی تصدیق تو ٹیسٹ سے ہی ہوتی ہے، مگر متلی سے ہٹ کر بھی ایسی متعدد ابتدائی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے حمل ٹھہرنے کا امکان یا امید پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، ماہواری کا رک جانا۔ شادی کے بعد کسی خاتون کے مخصوص ایام مقررہ وقت پر شروع نہ ہونا حمل کی نشانی ہو سکتا ہے، مگر یہ علامت گمراہ کن بھی ہوتی ہے، بالمخصوص اگر ماہواری کا کوئی مخصوص وقت نہ ہو۔ نمبر 2، چھاتی میں تبدیلیاں۔ حمل کی ابتدا میں ہارمونز میں تبدیلیوں کے باعث میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، مگر جسم چند ہفتوں میں ان سے مطابقت حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، متلی قے کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ حاملہ خواتین کی اس کیفیت کے لیے مارننگ سیکنس کی اصلاح استعمال کی جاتی ہے، مگر اس کا سامنا دن یا رات کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ عموماً اس کا آغاز حمل کے 1 یا 2 ماہ بعد ہوتا ہے، مگر کچھ خواتین کو اس سے قبل بھی اس کا سامنا ہو سکتا ہے اور کچھ کو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ متلی کی وجہ کیا ہے یہ بھی واضح نہیں، مگر ممکنہ طور پر ہارمونز اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، زیادہ پیشاب آنا۔ حاملہ خواتین کو معمول سے زیادہ پیشاب آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کے دوران جسم میں خون کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث گردوں کو اضافی سیال کو خارج کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، تھکاوٹ۔ تھکاوٹ بھی ابتدائی علامت میں کافی عام ہوتی ہے۔ اس کی واضح وجہ تو معلوم نہیں، مگر ممکنہ طور پر ہارمونز کی سطح میں بہت تیزی سے اضافہ حمل کی ابتدا میں تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، پیٹ کا پھولنا۔ ہارمونز میں تبدیلیوں کی وجہ سے خواتین کو پیٹ پھولنے کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ چڑچڑاپن۔ حمل کے آغاز میں جسم میں ہارمونز کے سیلاب کے نتیجے میں خواتین کو غیر معمولی جذباتیت کا تجربہ ہو سکتا ہے، جس کے باعث چڑچڑاپن عام ہوتا ہے۔ نمبر 7، قبض۔ ہارمونز میں تبدیلیاں نظام ہاضمہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ معمول سے زیادہ سست ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ قبض کی شکل میں نکلتا ہے۔ نمبر 8، ذائقے کی حس میں تبدیلی۔ حاملہ خواتین میں مخصوص بوئیں اور ذائقے کے حوالے سے حساسیت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کھانے پینے کی ترجیحات میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ نمبر 9، ناک بند رہنا۔ ہارمونز کی سطح میں اضافے اور خون کی سطح بڑھنے کے نتیجے میں نتھوں میں سوجن ہوتی ہے، وہ خشک ہو جاتے ہیں اور خون آسانی سے بہنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں ناک بند ہو جاتی ہے یا زیادہ پانی بہنے لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو، جس میں میں نے آپ کو حاملہ ہونے کی کچھ نشانیوں کے بارے میں وضاحت سے بتایا۔ حمل کی علامات کب شروع ہوتی ہیں؟ پریگنینسی کی ابتدائی علامات جیسے سونگھنے اور نرم چھاتیوں کی حساسیت ہے، ماہواری کے بند ہونے سے پہلے حاملہ ہونے کی چند دنوں بعد ظاہر ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کی دیگر ابتدائی علامات جیسے کہ داغوں کا لگنا نطفہ کے انڈے سے ملنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس میں پیشاب کی فریکوینسی کا زیادہ ہونا بھی شامل ہے۔ اس کی ابتدائی علامات مختلف خواتین میں مختلف اوقات میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چند ہفتوں تک اس کی ابتدائی علامات کو محسوس نہ کر سکیں یا اس کی تصدیق نہ کر سکیں۔ کچھ خواتین کی پریگنینسی کئی ہفتوں تک ان علامات میں سے بہت کم کا تجربہ کرتی ہے، لیکن دیگر ان سب کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی ماہواری بند ہو گئی ہے اور آپ کو تھکاوٹ، صبح کی بیماری، دھبوں اور نرم چھاتیوں کا سامنا ہو رہا ہے تو آپ صرف گھریلو پریگنینسی ٹیسٹ کریں، پھر اس کی تصدیق کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کروائیں۔ جو عورتیں بیبی کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اگر آپ کے چہرے کا رنگ کالا سا ہونے لگا ہے، آپ کے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویک فیل کرتی ہیں، جسم کے اندر درد سا رہتا ہے، اگر پچھلے سال 6 ماہ سے ایسی کچھ علامات یا کچھ مہینوں سے ایسی علامات آپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں اور حمل بھی کنسیو نہیں ہو رہا، تو اس
ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ماہواری کے 14ویں یا 15ویں دن سائیکل کے مڈ میں جا کر آپ کو کسی قسم کے کریمپ یا کسی قسم کے درد آپ کو محسوس نہیں ہوتے اور نہ ہی اس ٹائم پہ آپ کو پتلا ڈسچارج ہوتا ہے۔ آپ کا موڈ چڑچڑا رہتا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سائیکل کے مڈ میں یعنی درمیان کے 7-8 دنوں میں آپ کا موڈ تھوڑا اچھا ہو۔ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کو بھی کوئی خاص دل نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ ایگ آپ کے اندر صحیح طریقے سے نہیں بن رہے۔ جب آپ کی باڈی کے اندر ایسٹروجن ہارمون لو ہوتا ہے اس وقت یہ ساری علامات آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایگز کی پروڈکشن کے لیے بھی آپ کی اووری کے اندر فولیکل بنانے کے لیے بھی ایسٹروجن ہارمون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایسٹروجن ہارمون صحیح طریقے سے بنتا ہے تو آپ کا چہرہ گلو کرنے لگتا ہے اور آپ ہیپی رہتی ہیں، اور اگر آپ کے اندر ایسٹروجن نہیں بن رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی، انڈے بھی نہیں بنیں گے اور اوولیوشن بھی نہیں ہوگی اور حمل بھی کنسیو نہیں ہوگا۔ پیریڈ کے دن سے لے کر آپ کی اوولیوشن تک یعنی سائیکل کے 14 یا 15 دن جو ہوتے ہیں ان دنوں میں آپ کے اندر فولیکل بنتے ہیں۔ ایسٹروجن نہیں ہوگا تو فولیکل نہیں بنیں گے اور آپ کا فولیکل ریپچر بھی نہیں ہوگا، اوولیوشن بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کا حمل ٹھہرے گا۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پیریڈ کے پہلے 15 دنوں میں آپ کی باڈی کے اندر ایسٹروجن کا بننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ فولیکل بننے، اور آپ کے پیریڈ کے جو آخری 15 دن ہوتے ہیں ان کو لیوٹل فیس بولا جاتا ہے، اور ان آخری 15 دنوں میں آپ کی باڈی کے اندر پروجسٹرون اچھے سے بننے چاہیے تاکہ آپ کی اوولیوشن پراپر طریقے سے ہو سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کو صحیح طرح سے بننے کے لیے آپ کو کیا کھانا چاہیے۔ ایسٹروجن کے لیول کو بڑھانے کے لیے پیریڈ کے پہلے 15 دنوں میں آپ کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ کو ہارمون لیول کو بڑھانے میں مدد کریں گی؟ سب سے پہلی چیز جو سائیکل کے پہلے 15 دنوں میں آپ نے کھانی ہے وہ ہے انجیر۔ مینسز ختم ہونے کے بعد آپ شروع کریں اور 14-15 دن تک جاری رکھیں۔ کھانے آپ نے کس طرح ہے کرنا، آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 عدد انجیر کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے۔ صبح اٹھ کر جب آپ دیکھیں گی تو وہ نرم ہو جائے گی، پھول چکی ہوگی، تو ان کو اٹھا کر آپ نے کھا لینا ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ انجیر گرم ہوتی ہے، اس سے حمل کنسیو نہیں ہوتا، تو جب آپ رات کو انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھتی ہیں تو پھر وہ گرم نہیں رہتی۔ دوسری چیز جو آپ نے اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی ہے کہ آپ نے 1 گلاس دودھ کے اندر 3 عدد کھجور کو بھگو کر رکھ لینا ہے اور صبح اٹھ کر ان کو گرائنڈ کرنا ہے اور ٹھنڈا یا گرم جیسے آپ کا دل کرے اس کو لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تیسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے جون۔ جون کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ آپ جون کا دلیا صبح ناشتے میں 1 باؤل ڈیلی بیسس پہ لے سکتی ہیں۔ اگر آپ دلیا نہیں کھا سکتی تو آپ جون کا ستو بنا کر رکھ لیں اور ڈیلی بیسس پہ آپ ستو کی ڈرنک بنائیں اور 1 گلاس آپ ڈیلی بیسس پہ خالی پیٹ لیں۔ یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں تو آپ کا ایگ اچھے طریقے سے بنے گا اور آپ کو جلدی حمل کنسیو ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔